جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کی؟ رب العالمین۔ رمضان شریف کی آمد سے جب کچھ گنتی شروع ہو جاتی ہے کہ اتنے دن، بلکہ بعض تو ایسے لوگ ہیں کہ جو پورے کئی مہینے ابھی باقی ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ حساب لگا کر کہتے ہیں کہ بھئی رمضان میں اتنے دن باقی، اتنے مہینے باقی، اور رمضان کی جو سب سے پہلے خوشخبری دے گا اسے وہ جنت کی بشارت بھی سناتے ہیں، اور بعض اس کو حدیث کہہ کر یہ کہتے ہیں۔ اس بات میں کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رمضان کا انتظار کرنا اور اس کی گھڑیاں گننا کہ وہ کب آئے گا، یہ تو اسلاف سے، بزرگوں سے ثابت ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری کرنا شروع کر دیتے تھے، اور رجب شعبان کے اندر بالخصوص اس کے اقوال بھی موجود ہیں کہ رجب جو ہے وہ کھیتی کرنے کا جو ہے وہ یعنی بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ، اور رمضان کے اندر کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں اس کی بیان کی گئی ہیں۔ تو رمضان کا انتظار کرنا ایک اچھی بات ہے، لیکن اس پر یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ رمضان کی مبارک جو سب سے پہلے دے گا وہ اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ رمضان کے بارے میں اس طرح کی جو روایت بیان کی جا رہی ہے، اس طرح کی جو حدیث ایک عرصے سے بیان کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں علماء کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ ایسی روایت کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو بیان کرنا شرعاً جائز ہے۔ جو اس کو جان بوجھ کے آگے بڑھاتے ہیں اور اس طرح کی بات آگے کرتے ہیں، ان پر توبہ کرنا لازم ہے، اور اس بات کو سمجھ لینا لازم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو جھوٹ منسوب کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ یعنی جو جان بوجھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ رمضان کی جو سب سے پہلے مبارکباد دے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ کے پاس کئی ایسی پوسٹیں بھی آتی ہوں گی، کچھ وائرل چیزیں مختلف گروپس میں آتی ہیں تو آدمی دیکھتا ہے، تو اس طرح کی بالخصوص جو دینی حوالے سے اگر تو کسی اتھینٹک ذرائع سے آئی ہے تو ٹھیک ہے فابیہ، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کم از کم آپ اس کی تصدیق کی طرف تو جائیں، آپ کسی عالم مفتی صاحب سے اس کی رہنمائی لے لیں، تو ایسا ہی نہ ہو کہ بس سب پھیلا رہے ہیں تو ہم بھی پھیلا دیں۔ تو اس میں تو کئی ایسی چیزیں کہ جو بالکل شرعاً غلط ہوں، یا جیسا کہ یہ ابھی روایت کے حوالے سے سنا، اب اس طرح کی یہ ساری چیزیں آگے پھیلاتے جائیں گے تو عام آدمی تو آگے اور بڑھاتا رہتا ہے، تو لہذا ان چیزوں میں بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ حسان صاحب، ایک چیز ہے بیان کرنا، ایک ہے کہ اس طرح یہ آیا اس کو آگے بھیج دیا، آپ کو کہے گا ہم بیان تو نہیں کرتے، لیکن یہ جو اس طرح کی پوسٹیں آگے اور پھر خصوص حدیث کے حوالے سے یہ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے کہ جو نہ اتھینٹک کسی ذرائع سے آئی ہے، نہ پتہ ہے، پھر بھی ان کو ایسے چلاتے رہنا، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ جو اس طرح کی بات، چاہے یہ والی بات جو ابھی ہم نے بتائی کہ یہ بات غلط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد فرمائی ہو کہ جو رمضان کی مبارکباد دے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ چاہے یہ بات کوئی آگے بڑھا یا اس کے علاوہ کوئی دوسری ایسی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی کہ جو جھوٹ ہے اس کو آگے بڑھائے تو وہ بھی گناہ گار ہے، بلکہ کوئی بھی ایسی بات کہ جو شرعاً درست نہیں ہے اس کو آگے بڑھا دینے والا یہ گناہ گار ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ یہ غلط ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے معلوم نہیں تو وہ معلوم نہ کرے، بلکہ کوئی بھی ایسی بات آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ سب سے پہلے کسی مستند مفتی صاحب سے اس کی تصدیق کریں۔ نہیں تصدیق ہو پاتی تو پوسٹ آپ وہ لیں کہ جو اتھینٹک ذریعے سے آپ کے پاس آئی ہو، جیسے دعوت اسلامی کے مختلف پلیٹ فارم موجود ہیں، گروپس موجود ہیں، اسی طرح مختلف پیجز موجود ہیں، وہاں سے آپ کو جو پوسٹ آتی ہے اسے آپ آگے بڑھائیں تاکہ ایک مستند اور اتھینٹک بات یہ آگے جا سکے۔ ٹھیک ہے، میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک یہ سوال ہے کہ کیا عورتیں گھر پر جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے، عورتوں نے جو نماز پڑھنی ہے وہ تنہا ہی نماز پڑھنی ہے، تو گھر میں بھی تنہا ہی نماز پڑھیں۔ عورت جتنا چھپ کے نماز ادا کرے گی، تنہائی کے اندر نماز ادا کرے گی، اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ جی، سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا نام بلال ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا گوشت سب سے زیادہ کھانے میں پسند تھا؟ کمال ہے، قربانی کے موقع پر تو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں، لیکن عام حالات زندگی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا جو گوشت تھا وہ پسند تھا۔ دستی کا گوشت پسند تھا، بازو کا گوشت آپ علیہ السلام چھوٹا بڑا اس میں تھا۔ عام طور پہ تو چھوٹے کا ہی گوشت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دستی پیش کی گئی، آپ نے تناول فرمائی، پھر دوسری پیش کی گئی، آپ نے تناول فرمائی، مزید آپ نے طلب فرمائی، تو کہا کہ دو ہی دستیاں ہوتی ہیں، تو کہا کہ اگر تم رکتے نا تو دیتے ہی رہتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی اعتبار سے بھی یہ چیز پسند تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ایک بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ طبعاً وہ بندے کو پسند ہوا کرتی ہیں تو اسے بندہ کھاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر ایک وجہ یہ ہے کہ اس کا گوشت نرم ہوتا ہے جو فوری کھا لیا جاتا ہے، اور بندے کو کھانے کے اندر زیادہ دیر نہیں لگتی، ورنہ اگر گوشت ایسا ہو کہ کھانے میں دیر لگے تو پھر بندہ اس کے اندر مصروف ہو کے اللہ پاک کی یاد سے جو ہے وہ محروم ہو سکتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے کہ آپ کا تو کھانا پینا بھی عبادت تھا، لیکن آپ جو اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا ہے، مخلوق کے مسائل کو حل کرنا ہے، تو اس وجہ سے بھی علماء نے لکھا کہ دستی کا گوشت آپ علیہ السلام پسند فرمایا کرتے تھے کہ یہ سہل اور نرم ہوتا ہے، بآسانی جلدی اس کو کھا لیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز زندگی سے اور اس طرح کے کھانے کے معاملات سے بھی، اور اس طرح کئی اولیاء صالحین کے، سلف صالحین کے ایسے ہم واقعات کہ وہ اس غذا کا انتخاب کرتے کہ جس میں ٹائم کم لگے اور وہ پھر ذکر اللہ میں مشغول ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ایسی توفیق دے۔ رمضان شریف میں بھی ایسے اہتمام ہونے چاہیے، صرف کھانے پینے کا ہی وہ مہینہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سارا دن تو کچھ نہیں کھایا، اب اس کی جو کچھ کسر ہے وہ سب افطار سے لے کر سحر تک ساری جو ہے وہ رات یہی کرتے رہنا ہے۔ تو اس میں بھی کیا کہتے ہیں آپ، کچھ رمضان میں اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے بھی تو بیمار ہوتے ہیں؟ بیماری تو ظاہر ہے کہ زیادہ کھانے پینے سے ہی ہمارے یہاں ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں تو امیر سنت بہت اچھی طریقے سے کئی مرتبہ سمجھا چکے ہیں کہ عام روٹین میں تو ویسے بندہ 3 مرتبہ کھاتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر بندہ یہ کئی مرتبہ کھا لیتا ہے۔ یعنی ایک عجب اور ایک نرالا ہی انداز ہے اور عجیب لطیفہ بنتا ہے اس کے اوپر کہ سحری میں ڈٹ کے کھائیں گے اس لیے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، تو پیٹ بھر کے کھا لیں گے، اور پھر اس کے بعد افطاری کے اندر ڈٹ کے کھائیں گے کہ سارا بھوکے رہے ہیں۔ تو کون سا وقت ہے کہ جس میں آپ نے اگلے کی تیاری کرنی ہے، پچھلے کی کسر نکالنی ہے؟ تو یہ 2 ٹائم تو ویسے ہی اتنا کھا لیتے ہیں لوگ کہ جو اوور لوڈ ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد درمیان کے اندر کبھی جو ہوتے ہیں جن کو اللہ نے وسعت دی ہوتی ہے تو وہ درمیان میں کبھی کچھ کھا رہے ہیں، کبھی کچھ کھا رہے ہیں، کبھی کچھ کھا رہے ہیں۔ نماز مغرب کے بعد تو پہلے وہی دسترخوان دوبارہ حاضر ہے، پھر وہی کھاتے ہیں۔ اچھا، پھر افطاری میں بھی عجب بات ہے، یعنی ویسے ہمارے یہاں نماز مغرب فوری ہوتی ہے، اذان کے فوری بعد، لیکن رمضان مبارک میں وقت دینا پڑتا ہے کہ بھئی 5، 7، 8، 10 منٹ دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ افطاری کر کے آ جائیں۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ لوگ ایسے ملتے ہیں، مجھے فون بھی آئے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب تھوڑا زیادہ ٹائم دے۔ بالکل بھائی میں کہا یار 10 منٹ میں اور کرنا کیا ہم لوگوں نے یار، کتنا کھانا ہے؟ میں نے کہا پھر عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ہم مغرب کی نماز کر دیتے ہیں تاکہ پھر مغرب پڑھیں اور اس کے بعد عشاء پڑھ لیں۔ تو افطاری کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے نے کچھ چکھ لیا، کھجور ایک کھا لی، پانی پی لیا، اس کو ریفریشمنٹ نہیں کہتے بلکہ وہ ایک طرح کا پورا کھانا ہوتا ہے جو عام روٹین کے اندر بندہ کھائے تو سمجھے کہ اس کے لیے رات کے کھانے کے طور پہ کفایت کر جائے، لیکن ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، تو لہذا نماز پڑھ کے آ کے پھر جتنا پہلے افطاری میں کھایا تھا
اس سے ڈبل دوبارہ کھاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر پیٹ کی خرابیاں یہ بڑھتی چلے جاتی ہیں، اور عبادت میں ذوق و شوق بھی نہیں آتا، راتوں کو اٹھنے کا دل بھی نہیں کرتا، تہجد بھی نہیں پڑھ پاتے۔ یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پیٹ بھر کے بندہ کھائے اور اس کے بعد تہجد کی بندہ امید رکھے، یہ ایسے ہی ہے کہ کسی بانجھ سے بچے کو طلب کرنا، اللہ اکبر، کہ جہاں کچھ ہو نہیں سکتا امید رکھنا اس سے کہ وہاں اولاد ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا کم کھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت رمضان مبارک میں بالخصوص زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ میسیج بھی شامل کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں یہ جو آپ نے کہا وقفہ، تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں شرعی طور پہ؟ مغرب میں ہمارے ہاں اوورآل تمام مساجد میں 7 منٹ 5 منٹ 10 منٹ تک دیا جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں؟ اصل میں اب ایک رواج بن چکا ہے، ورنہ بہتر تو یہی طریقہ کار ہے، اور ہے بھی یہی کہ اذان ہو اور اس کے فوری بعد جماعت کھڑی ہو جائے۔ اتنی تاخیر کرنا یہ ناپسندیدہ ہے کہ اس کو مؤخر کیا جائے، لیکن ہمارے یہاں رمضان مبارک کے اندر بالخصوص ہر مقام پہ اس کا ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے۔ لوگ چونکہ وضو وغیرہ کرتے ہیں، اس میں بھی تھوڑا وقت لگ جاتا ہے، تو اس لیے بہرحال اتنا ٹائم دیا جا سکتا ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک یہ سوال ہے، میسیج بھی آیا، کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کچھ چیزیں شیئر کرنے سے جیسے کہا کہ اس کی تحقیق کرو، یہ کر لیا کریں، کچھ ایسی ویڈیوز آتی ہیں جس میں کسی بھی مقدس چیز کی بے حرمتی یا کوئی ایسی بے ادبی والا معاملہ یا کوئی قرآن پاک کا کوئی ایسا واقعہ، تو اب لوگ اس کو بہت آگے پھیلا رہے ہوتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی چیز اگر بالفرض کوئی اس طرح کی بے ادبی والی یا اس طرح کی ویڈیو آتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل نہیں پھیلانا چاہیے، کہ یہ جو بے ادبی پر مشتمل چیزیں ہوتی ہیں عام لوگوں میں پھیلا کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ متعلقہ ادارہ جو ہے اس تک وہ چیز پہنچا دیں، متعلقہ ایسے افراد کے جن کے ذریعے اس کا سد باب ہو سکتا ہے ان تک پہنچا دیں، ورنہ یہ جو توہین والی چیزیں آگے پہنچائی جا رہی ہوتی ہیں، یہ طریقہ کار اور رویہ درست نہیں ہے۔ نہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار رہا، نہ تابعین کا طریقہ رہا، نہ تبع تابعین کا طریقہ رہا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ توہین اس وقت کرنے والے لوگ موجود تھے، لیکن ان کی کوئی بات بھی آج تک ایسی آگے نہیں آئی۔ سد باب کیا گیا لیکن ایسی چیزوں کو آگے نہیں پہنچایا گیا، تو اس لیے اس طرح کی چیزیں متعلقہ افراد تک جن کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ سد باب ہو جائے، ادارے ہیں ان تک پہنچا دیا جائے، یوں نہیں کہ آپ اس کو لوگوں میں عام کرتے پھریں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ جی، مزید سوال؟ داڑھی کے بغیر نماز پڑھا سکتا ہے کہ؟ جزاک اللہ خیر۔ مزید؟ میرا نام ہے اورنگزیب، میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اکثر لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن تراویح میں سستی کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ چلیں جی، ان کا جواب پہلے لے لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں تھوڑا اور شامل کر لیتے ہیں سوال۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح نہیں پڑھو گے اور روزہ رکھو گے تمہارا روزہ بھی نہیں ہوتا، یوں بھی اس کو تعبیر کر لیتے ہیں۔ نماز، روزہ، تراویح یہ سب جدا گانا عبادتیں ہیں۔ جو روزہ رکھے گا اس کے روزے کا فرض ادا ہوگا، جو نماز پڑھے گا اس کے نماز کا فرض ادا ہوگا، اور جو تراویح ادا کرے گا تو اس کے اوپر جو تراویح سنت قرار دی گئی ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہوگی۔ تو تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، ایسا نہیں کہ اس کو آپ چھوڑیں گے تو مرضی ہے چاہے پڑھ لیں چاہے چھوڑ دیں، ایسا نہیں، بلکہ تراویح کو پڑھنا ہوگا، اور جو اس کو چھوڑے گا وہ برا کرے گا، اور جو اس کی عادت بنا لے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تراویح کو چھوڑ دیں۔ البتہ تراویح نہیں پڑھی تو اس کا روزہ بہرحال ہو گیا، فرض اس کا ادا ہو گیا، نماز اس کی ادا ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تراویح کو چھوڑنے کا بندہ معمول بنا لے یا تراویح چھوڑتا رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور معمولات اپنے ظاہر سنت موقدہ گناہگار تو ہوں گے تراویح کے ترک؟ جی، اگر ایک دفعہ چھوڑا ہے تو بہت برا کام کیا، اور بار بار چھوڑنے کا عادی اس کی ہے جیسے تو گناہگار ہوں گے۔ اور تراویح کا مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی حکم؟ تراویح ہر مسلمان عاقل و بالغ، مرد و عورت کے اوپر یہ سنت ہے، یعنی کوئی بھی مرد ہو چاہے عورت ہو جو عاقل و بالغ ہے، جس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے، اس کے اوپر تراویح سنت ہے، اس نے تراویح ادا کرنی ہے، بلا ضرورت شرعی تراویح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ایک سوال تھا، کہتے ہیں داڑھی کے بغیر نماز پڑھا سکتے ہیں؟ اب ان کی سوال میں انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ ایک تو یہ کہ اس سرے سے داڑھی ہی نہیں ہے، یا داڑھی ہے تو تھوڑی آئی تھوڑی ہے، جیسے ابھی تراویح کے دوران کئی ایسے حفاظ ہوتے ہیں کہ بعد اپنی عمر کی وجہ سے ہوتے تو بالغ ہیں لیکن ان کی داڑھی آئی ہی نہیں ہوتی، ایک وہ اور ایک وہ جن کی آتی ہے اور وہ خشخشی کر لیں یا کٹوا لیں، دونوں کا آپ حکم دینا۔ جس کی داڑھی سرے سے آئی نہیں ہے
تو ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی قصوروار ہے نہیں، اس کے اوپر کوئی فاسق ہونے کا حکم ہے نہیں، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، جبکہ امامت کی دیگر شرائط اس کے اندر پائی جائیں تو وہ نماز پڑھائے گا تو اس کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، جس کی داڑھی آ چکی اب وہ اسے کٹواتا ہے یا ایک مٹھی سے کم کرواتا ہے یا ایک مٹھی ہونے ہی نہیں دیتا، تو اس صورت میں اس کے پیچھے نماز یہ مکروہ تحریمی ہوگی، دوبارہ اس کو پڑھنا ہوگا اور توبہ بھی کرنا ہوگی کہ ایسے کو امام نہیں بنا سکتے۔ امام اسے ہی بنائیں گے کہ جو باشرع ہو، امامت کی دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ اس میں یہ شرط بھی پائی جاتی ہو کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، کھلے عام گناہ کرنے والا نہ ہو، اور داڑھی کٹوانے والا، چونکہ داڑھی اند تحقیق اصول کے مطابق یہ واجب ہے اور ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، لہذا جو داڑھی ایک مٹھی سے کم کرائے گا وہ فاسق ہے، اور چونکہ کھلے عام کروا رہا ہے تو فاسق معلن ہے، لہذا اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس کو آگے امامت کے مصلی پہ کھڑے کرنا یہ گناہ کا کام ہے، جو کھڑا کریں گے وہ خود گناہ گار ہوں گے۔ اچھا، اس میں بھی یہ کہ مسجدوں کے امام کے لیے تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، مسجد میں حافظ تراویح پڑھانے کے لیے تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، لیکن حسان صاحب جیسے گھروں میں آپ کوئی تراویح پڑھا رہا ہے، بنگلوں میں پڑھا رہے ہیں، مختلف ایسی جگہیں کہ جہاں تراویح کی نماز پڑھائی جاتی ہے، تو وہاں کچھ لوگ اس طرح کے اہتمام کرنے سے وہ کوئی اتنا لازمی نہیں سمجھتے، ہمیں مسجد میں تھوڑی نماز پڑھا رہے ہیں، یہ تو ہمیں 4 کو پڑھا رہا ہے، 10 بندوں کو پڑھا رہا ہے، تو اس کے لیے امامت کی یہی چیزیں دیکھنی ہوگی لازمی۔ دیکھیں، جو گھروں کے اندر، بنگلوں کے اندر فلیٹس جو ہوتے ہیں، بلڈنگز ان کی چھتوں پہ پڑھاتے ہیں یا پارک وغیرہ کے اندر پڑھاتے ہیں، تو اس میں چند باتیں سماعت فرما لیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جو امامت کی شرائط مسجد کے امام کے لیے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، وہی اس امام کے لیے ہیں کہ اس نے اسی طرح سے تراویح پڑھانی ہے، یعنی اسی شرائط کا وہ حامل ہونا چاہیے، وہی باتیں اس کے اندر ہونی چاہیے، تلاوت اس کی درست ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، نماز اسے آتی ہو، نماز کے مسائل اسے معلوم ہو، اور دوسرا شرعی معذور نہ ہو اور فاسق معلن نہ ہو۔ یہ جو شرائط جتنی بھی ذکر کی گئی ہیں ساری اس کے اندر پائی جانا یہ ضروری ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو گھروں کے اندر تراویح کرواتے ہیں یا جو ہے وہ بنگلوں وغیرہ کے اندر کرواتے ہیں، پارک وغیرہ میں کرواتے ہیں، تو اتنی بات سمجھ لیجئے کہ جو مسجد قریب جس کے موجود ہے تو اور امام شرائط کے ساتھ موجود ہے، تو عشاء کی جماعت کو با جماعت پڑھنا یہ ضروری ہے، یعنی عشاء کی نماز یہ با جماعت ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اسی جگہ پر عشاء کی جماعت بھی کروانا شروع کر دیں۔ عشاء کی نماز آپ مسجد کے اندر با جماعت پڑھیں، اس کے بعد اگر کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے گھر میں مثلاً بیٹا تراویح پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، یا کوئی بھائی تراویح پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں جا سکتے ہیں، لیکن جو عشاء کی نماز ہے وہ جماعت ان پہ واجب ہوتی ہے تو وہیں مسجد کے اندر ادا کرنا ان کے اوپر لازم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں عام طور پہ جو گھروں کے اندر، بنگلوں کے اندر، پارک وغیرہ کے اندر تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ 5 روزہ، 10 روزہ، 15 روزہ اس طرح پڑھاتے ہیں، اور اس میں قرآن پاک ختم کرنے کے بعد ایک تعداد یہ سمجھتی ہے کہ اب ہم فارغ، یعنی اب ہمارے پر تراویح سنت نہیں رہی، تو ایسا نہیں ہے۔ تراویح یہ آخر رمضان تک پڑھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر سنت ہے، انہوں نے ادا کرنی ہے۔ ختم قرآن ایک جداگانہ سنت ہے، وہ قرآن آپ نے سن لیا بہت اچھا کیا، لیکن آپ پر تراویح یہ آخر رمضان تک پڑھنا یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تراویح آپ کے لیے چھوٹ گئی، اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو 10 روزہ، 5 روزہ، 15 روزہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، یہ ریل گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں عام طور پر، سپیڈ میں بہت اسپیڈ کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اس طرح جو ہے وہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے اور پڑھنا درست بھی نہیں ہے، کہ اگر الفاظ ٹوٹ رہے ہیں، الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے، بہت زیادہ جلدی پڑھا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے معنی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، الفاظ چھوٹ جاتے ہیں، تو ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ پڑھنے والا بھی گناہ گار ہوگا اور جو جان بوجھ کے اس کو آگے کریں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے، اور اس کے پیچھے پڑھنے کی نماز اجازت بھی نہیں ہوگی۔ مزید کال۔ میں ہمارا گجرانوالہ سے عرض کر رہی ہوں، مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے کوئی پلاٹ خریدتے وقت نیت یہ تھی کہ ضرورت کے خرید لیتے ہیں، اگر گھر بنانا چاہیں تو بنا لیں گے، اگر کوئی ایسی مجبوری بن گئی کہ اسے بیچنا پڑے تو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لیں گے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی مفتی صاحب۔
نہیں، اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوگی. اصل میں خریدتے وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو آگے بیچنا ہے. اگر یہ کہ رکھا ہوا ہے بعد میں کبھی نفع ملے گا تو بیچ دیں گے تو اس سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اور آپ نے تو ویسے بھی جو بتایا اس کے مطابق گھر بنانے کے لیے لیا ہے اور بعد میں اس کو بیچنے کا کبھی ذہن بن گیا تو اس سے زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. ہاں اسے بیچ دیا، بیچ کا جو رقم آپ کے پاس آ گئی ہے، اب یہ رقم آپ کے پاس موجود ہے تو شرائط کی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، لیکن اس مکان کے اوپر بہرحال زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مال تجارت بالخصوص پلاٹ اور یہ مکانوں کے حوالے سے اس میں بیسک اسی اول نیت کا ہی اعتبار ہے. بالکل ابتدائی نیت کا اعتبار ہے کہ نیت لیتے وقت یہ نیت ہو کہ ہم نے اس کو بیچنا ہے تو اس صورت میں، لیکن نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل کے اندر ارادہ کچھ اور ہو اور زبان سے کہہ رہے ہیں یا ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم رکھیں گے اپنے پاس یا کرائے پر چڑھائیں گے، لیکن پتہ ہے کہ ہم لے اس کو بیچنے کے لیے ہی رہے ہیں. تو اگر جب بیچنے کے لیے ہی لے رہے ہیں، نیت ہی بیسک یہ ہے، تو پھر آنے بہانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. زکوٰۃ اللہ کا فرض ہے، اس کو ادا کرنا، اور وہ اللہ دلوں کے حالات بہتر جانتا ہے. جی ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر کوئی قرائن نہیں ہوتے کہ اس جگہ پہ کوئی باقاعدہ اپنا کوئی شفٹ ہو جائیں، گھر بن جائے. یہ مجھے کسی نے سوال کیا کہ یہ آپ سے تو یہ پوچھیں گے تو آپ تو یہ دو چیزیں بتا دیں گے، تو کوئی بھی اگر چھپانا چاہے، زکوٰۃ نہ دینا چاہے تو وہ یہ نیت ظاہر کر دے گا، تو آپ کیا سمجھائیں گے اس کو؟ تو ہم کون سا اس سے جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کتنا مال ہے؟ بالکل. اور ہم نے کون سی لینی ہوتی ہے زکوٰۃ ان سے؟ تو زکوٰۃ ظاہر سی بات ہے اللہ کا حق ہے، اور آپ نے ان لوگوں تک یا ان تنظیموں تک پہنچانی ہے جیسے دعوت اسلامی تک پہنچانی ہے، اور وہ آپ نے پہنچانی ہے، اللہ پاک کے حکم سے پہنچانی ہے. تو اس سے ہمارے پر تھوڑی کوئی فرق پڑے گا. ہم نے تو شرعی مسئلہ آپ کو بیان کرنا ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو مال تجارت ہے، لیتے وقت جو نیت کی ہے کہ اسے ہم نے بیچنا ہے تو اس کے پر زکوٰۃ بہرحال لازم ہوگی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں رمضان کا روزہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ رکھ سکے تو کیا اس پر بھی کفارہ ہوتا ہے؟ نہ رکھ سکے، توڑا نہیں ہے، اگر رکھا ہی نہیں تھا سرے سے تو اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہوگا. ٹھیک، قضا کرنی ہوگی، قضا اس کی کرنی ہوگی. قضا اس کی کرنی ہوگی. اور اگر کسی شرعی عذر کے تحت اس کو ترک کیا تھا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عذر بھی کوئی نہیں تھا تو پھر گناہ گار بھی ہوں گے. رمضان کا ہر روزہ یاد رکھیں کہ بلا عذر شرعی رمضان کا ایک روزہ بھی ترک کر دینا، وہ آدمی اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیتا ہے. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی آدمی ایک بھی روزہ اس کا رہ جائے اور پھر وہ سارا زمانہ بھی روزہ رکھتا رہے تو وہ اس کی برکات کو نہیں پا سکتا جو رمضان کے اندر وہ رکھنے کی تھی. لہذا رمضان کے اندر اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرے، ہمت. اور الحمدللہ جن کے ذہن بنے ہوئے ہیں تو وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رمضان کے روزے میں، گرمی کے اندر وہ بھی ایسے گزر بسر کر لیتے ہیں اور وہ روزہ رکھ لیتے ہیں. تو لہذا جو بالکل باقاعدہ ہیں، بالغ ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہوئے کہ بھئی اگر رکھیں گے تو کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. آپ ہمت کیجئے، اللہ کے فرض پر عمل کرنے کی نیت کے ساتھ آپ یہ ضرور کام کیجئے. کچھ لوگ اپنے کام کاج کے حوالے سے بھی یہ کہتے ہیں تو اپنے کام کو تھوڑا کم کر دیں، کچھ ایسی صورت بنائیں تاکہ آپ کا یہ فرض درست طریقے سے پورا بھی ہو اور روزے آپ کے وہ پورے ہو جائیں. مزید سوال؟ میں مسئلہ پوچھنا تھا کہ عشر سے جو ہم نہری پانی لگاتے ہیں اس کا ہم معاملہ تو دیتے ہیں، اس کا 20واں حصہ عشر بنے گا یا 10واں؟ جی، نہری پانی کا عشر 20واں یا 10واں نہری پانی. جی، اس کے اوپر جو ہے وہ 10واں حصہ دینا پڑے گا جو نہری پانی آئے گا. ٹھیک ہے، جو کھینچ کے لانا پڑتا ہے، سینچنا پڑتا ہے، اس پر 20واں حصہ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی مزید؟ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ نئے مکانات بنانے پر چھت پر جو الٹے برتن رکھ دیے جاتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، کیا ان کا رکھنا درست ہے اور کیا یہ جائز ہیں؟ جی، بعض لوگ جوتے بھی لٹکا دیتے ہیں، کچھ مٹکے رکھ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ہوتے ہیں ٹوٹکے، اور بعض ٹوٹکے یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں اس طرح، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جوتا لٹکا دینا یا الٹا مٹکا یہ رکھ دینا، اگر واقعی یہ ان ٹوٹکوں سے کوئی نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ راستے کے اوپر مرے ہوئے جانوروں کو پھینک دینا اس پر کتنا گناہ ہے، اور جو لوگ اس کو اگر ثواب کی خاطر ہٹائیں تو ان کے لیے کیا اجر ہے؟ جی، جانوروں کو راستے میں ہی اسی طرح پھینک دینا، مرے ہوئے کو. ظاہر ہے کہ اس طرح پھینک دینا یہ بیماریوں کا سبب بھی بنے گا، وبائی امراض بھی اس سے پھیل سکتے ہیں، اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں، اور یہ غیر قانونی بھی ہوگا. تو اس طرح کرنے کی تو شرعاً اجازت نہیں ہوگی،
اور جو لوگ اس کو دور کریں گے تو چونکہ لوگوں سے تکلیف کو دور کر رہے ہیں، اذیت کو دور کر رہے ہیں، تو اس پر انشاءاللہ ثواب کے مستحق بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، مزید میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، گائے کی نسل میں یا بھینس کی نسل میں زیادہ افضل قربانی کون سی ہے؟ جی موسیٰ، گائے یا بھینس کے اندر افضل کس کا ہے؟ ویسے تو بھینس کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اوپر بہت سارے دلائل بھی موجود ہیں، اور وہ گائے کی قسم میں سے ہی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی قربانی ثابت ہے وہ گائے کی قربانی ہے، تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ گائے کی قربانی کرنا ہی افضل ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عورت جو ہے، عورت ولیہ کی مزار پہ جا سکتے کہ نہیں؟ جیسے کراچی میں وہ مشہور ہے میرا ماں کا مزار، تو وہاں عورت جو ہے جا سکتی ہے کہ نہیں؟ جی، مزارات اولیاء پر میسیج میں بھی یہی سوال ایک آیا ہوا ہے کہ عورت، یہ قبرستان کا یہ انہوں نے بیان کیا، مزار اور قبرستان دونوں کا بتا دیں۔ عورت کا اصل میں مزار پر جانا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس کے مزار پر جا رہی ہے، وہ مرد کا مزار ہے یا عورت کا مزار ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا قبرستان اور مزار پہ جانا یہ منع ہے، اس کی اجازت اسے نہیں ہے، چاہے وہ کسی مرد کی مزار پر جائے یا یعنی ولی اللہ کے مزار پر جائے یا کسی اللہ کی ولیہ کے مزار پر جائے، عورت کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ برکتیں حاصل کرنی ہے، گھر سے ہی ان کے لیے فاتحہ پڑھ دیں یا ان کے لیے اصال ثواب کر دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ ان کو حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، عشر کے حوالے سے یہ جو عشر کے احکامات ہم نے بھی بیان کیے، تو اس میں کوئی جن میں ٹیوبل کے ذریعے یہ کھینچ کر جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو اس میں 20واں حصہ ہے، اور عام جو دریائی اور نہری اس میں 10واں حصہ ہے۔ یہ بیچ کر ادا کریں گے یا ڈائریکٹ اسی گندم کا ہی وہ نکال کر دے دیں عشر؟ جو پیداوار ہے جی ہاں، اس کا 10واں حصہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چاہیں تو اس کو بیچ کے اس کی رقم بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اسی کی گندم اٹھا کے جو شریف وہ فقیر بھی ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی دے سکتے ہیں، وہ عام طور پہ وہی عشر کہلاتا ہے، لیکن اگر اس کی قیمت کوئی دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، عشر کے بھی باقاعدہ کئی ایسے احکام ہیں جو زکوٰۃ سے ممتاز ہے، جدا ہے بالکل ان کے لیے، کیونکہ فصلیں تو کئی بار سال میں بس اوقات اگاتی ہیں، بہت ساری چیزیں نصاب کے اعتبار سے زکوٰۃ کا ایک مخصوص نصاب ہے ٹھیک ہے، کہ اتنا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، جبکہ عشر کے اندر یہ معاملات نہیں ہیں۔ عشر کے اندر قلیل اور کثیر جتنی بھی پیداوار ہوئی ہے سب کے اوپر جو زکوٰۃ جس کو ہم عشر کہتے ہیں وہ ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے ظاہر ہے کہ جب ایک مخصوص مال ایک مقدار کو پہنچتا ہے، دیگر شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، لیکن زمین کی جو پیداوار جیسے زمین کی افزائش مقصود ہوتی ہے، ان چیزوں کے اوپر جو عشر ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس کو زمین کی زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے احکام میں یہ عام مال جو ہوتا ہے سونا چاندی وغیرہ اس کی زکوٰۃ سے بالکل ممتاز ہوتے ہیں، اور اس کے مسائل بھی جدا گانا ہوتے ہیں، اور اس پر الحمدللہ پورا ایک رسالہ عشر کے احکام کے نام سے جی یہ موجود ہے، اس میں یہ ساری باتیں مذکور ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، ایک سوال ہے کہ بیمار اپنے روزے کا فدیہ دے دے، کیا کریں؟ بیمار، عام بیمار ایسا نہیں کر سکتا، وہ شیخ یعنی بڑی عمر کا شخص کہ جس کے اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں رہی، بوڑھا ہو گیا اور اس کے اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے کہ اب دوبارہ وہ قوت وہ طاقت اسے حاصل ہو سکے گی، صحیح وہ ہو سکے گا کہ جس کے ذریعے سے روزہ رکھ سکے، تو ایسے شیخ فانی بوڑھے شخص کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ عام نوجوان شخص بیمار ہے اور وہ کہے کہ میں اس کا فدیہ دے دوں، تو ایسے اس کا فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ فدیہ اسی بوڑھے شخص کے لیے ہوتا ہے کہ جو ایسا بیمار اور کمزور ہو چکا ہے جس کے اب ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے۔ اس کے کوئی بڑھاپے میں کوئی عمر کا بھی اعتبار کتنی کیا؟ بڑھاپے میں عمر کا کوئی اعتبار نہیں، جس کو بوڑھا کہا جائے اور بہت بوڑھا ایسا ہو جائے کہ اب اس کے ٹھیک ہونے کی امید نہ رہے، دن بدن مزید اس کمزوری ضعف ہی بڑھتا جائے اس کا۔ ٹھیک ہے، اور جو البتہ اگر اس میں بھی یہ ہے کہ اسے طاقت مل گئی دوبارہ، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر ان روزوں کی قضا لازم ہوگی، اور وہ جو فدیہ ہوگا وہ نفلی ہو جائے گا اس کا۔ ٹھیک ہے، اچھا، کہتے ہیں کچھ لوگ وضو کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، یہ رہ گیا وہ رہ گیا، ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک تو ہے وسوسہ، وہم، تو اگر وسوسے اور وہم کے اندر آپ مبتلا ہیں تو پھر اس صورت میں تو اس کی طرف آپ توجہ ہی نہ کریں، اور اگر وسوسہ اور وہم نہیں ہے تو جہاں آپ کا ظن غالب جمتا ہے اس اعتبار سے آپ عمل کریں کہ بھئی ہاتھ دھونا رہ گیا تھا تو اسے دھو لیں، اور چہرہ دھونا بھول گئے تھے تو چہرہ دھو لیجئے، ورنہ بہرحال عام طور پہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو وسوسے اور وہم کے اندر مبتلا ہوتی ہے کہ فلاں جگہ چھوٹ گئی، فلاں جگہ چھوٹ گئی،
تو ایسی چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ توجہ وضو کی طرف کریں تو انشاءاللہ یاد بھی رکھیں گے اور یہ وساوس بھی نہیں آئیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم